یہ بات ناممکنات میں سے ہوگی کہ کسی جگہ 15-16 پاکستانی اکٹھے ہوں اور وہاں سیاست پر گفتگو نہ ہو۔ یہی حال اس رات کھانے پر ہوا۔ سٹوٹگارٹ میں بابر کے علاوہ میرا اور تو کوئی دوست نہیں تھا، لیکن بابر کے بہت سے دوستوں نے فردن کھانے کی دعوت دے دی۔ بابر میری طبیعت سے واقف تھا کہ میں غنیمت کے یہ چند روز کھانوں کے چکر میں پڑ کر برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے ایک ہی بار سب دوستوں کو اپنے گھر کھانے پر بلا لیا۔ محدود سی جگہ پر وسعت قلبی کے طفیل ایسی برکت پڑی کہ 13-14 لوگوں کا اہتمام تھا، لیکن 20 کے قریب مہمان آ گئے، مگر جگہ کی تنگی کا احساس بھی نہ ہوا۔ اب اسے اتفاق کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ ان 20 لوگوں میں سے 17-18 لوگ عمران خان کے حامی تھے۔ سیاسی اپوزیشن بڑھ سکتی تھی، مگر برف باری کے باعث 2-3 اور دوست جنہوں نے ساتھ والے شہر سے آنا تھا برف باری کے باعث نہ آ سکے۔ اگر وہ بھی آ جاتے تو عمران خان کے مخالفین کی تعداد بڑھ کر 5-6 ہو جاتی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بابر نے دوست بلاتے ہوئے ان کی سیاسی وابستگیوں کو ایک طرف رکھ دیا تھا اور سب مہمانوں کو محض دوستی کی بنیاد پر دعوت دی تھی۔ اب اس کا کیا جائے کہ بیرون ملک والی عمومی شرح کی مانند سٹوٹگارٹ میں بھی عمران خان کے چاہنے والوں کی شرح وہی تھی۔ کھانا پاکستانی اور ترک ڈشز کا شاندار امتزاج تھا، تاہم کھانا شروع ہونے سے کافی دیر پہلے یہ اعلان کر دیا گیا کہ کھانے کے دوران اور اس سے پہلے ہر قسم کی سیاسی گفتگو پر پابندی ہے۔ اس اعلان کی اہمیت جام کی دکان پر لگے ہوئے انتباہی بورڈ سے زیادہ دیر پر ثابت نہ ہوئی، جہاں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سیاسی گفتگو کرنا منع ہے۔ میں اور برادرم غضنفر ہاشمی ایک بار پیرس گئے، وہاں دوست ہمیں ایک بار رونق بازار میں ایک پاکستانی کیفے میں لے۔ مجھے کیفے کا نام تو اب یاد نہیں، تاہم یہ ضرور یاد ہے کہ اس کے مالک کا نام جاوید تھا۔ کیفے میں خوب رش تھا اور ہر طرف شور برپا تھا۔ مجھے پہچان کر کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا آدمی اپنی جگہ چھوڑ کر آ گیا اور 1-2 کرسیاں ادھر ادھر سے پکڑ کر ایک میز کے ساتھ رکھی اور خود ایک کرسی پر بیٹھ کر کہنے لگا، میرا نام جاوید ہے اور میں اس کیفے کا مالک ہوں۔ یہ کیفے ادھر رہنے والے پاکستانیوں کا گاڑ ہے اور شام کو ادھر بہت رونق ہوتی ہے۔ کیفے کی دیواروں پر 2-3 جگہ پر بڑا نمایاں کر کے لکھا ہوا تھا کہ یہاں سیاسی گفتگو کرنا سخت منع ہے۔ ہم 4 لوگ تھے۔ جاوید نے مجھ سے پوچھا کہ چائے کیسی ہو، مکس یا سیپریٹ؟ میں نے کہا میں تو چائے پیتا نہیں، باقیوں سے پوچھ لیتے ہیں۔ غضنفر نے جاوید کو چائے کا بتایا اور میرے لیے کافی کا کہا۔ جاوید نے کچن میں جا کر چائے اور کافی کا کہا اور واپس آ کر کہنے لگا، پاکستان میں حکومت کا کیا حال ہے اور معاملات کیسے جا رہے ہیں؟ میں نے دیوار کی طرف اشارہ کر کے اسے یاد دلایا کہ اس کیفے میں اس کی اپنی ہدایت کے مطابق سیاسی گفتگو کرنا سختی سے منع ہے۔ جاوید نے ایک فلک شکاف کہکا لگایا اور کہنے لگا، آپ بڑے بھولے بادشاہ ہیں۔ آپ بتائیں بھلا کوئی پاکستانی ریسٹورنٹ یا کیفے سیاسی گفتگو کے بغیر چل سکتا ہے؟ جہاں 4 پاکستانی اکٹھے ہوتے ہیں صرف اور صرف سیاسی گفتگو کرتے ہیں۔ ویسے بھی لوگ شام کو اس قسم کی جگہ پر اپنا کتھارسس کرتے ہیں، سیاسی گفتگو کا گھمسان مچاتے ہیں اور اپنی دانشوری بکھارتے ہیں۔ اگر ایسی جگہوں پر سیاسی گفتگو پر واقعی پابندی لگا دی جائے تو ادھر شام کو الو بولیں گے۔ میں نے حیرانی سے کہا، جاوید صاحب جب آپ کو ان سب حقائق کا ادراک ہے تو آپ نے پھر ادھر ادھر 3-4 جگہوں پر یہ کیوں لکھوا رکھا ہے کہ یہاں سیاسی گفتگو کرنا سختی سے منع ہے؟ تو وہ ہنس کر کہنے لگا، یہ دراصل آپ لوگوں کو یاد دلانے کے لیے لکھوایا ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک سیاسی گفتگو شروع نہیں کی تو آپ اس موضوع پر آ جائیں۔ یہ تنبیہ نہیں، یاد دہانی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کیا سیاسی صورتحال ہے؟ کھانا ختم ہونے تک تو کچھ امن سکون تھا، جیسے ہی کھانا ختم ہوا تو سیاسی گفتگو کی شروعات ہو گئی۔ ایک صاحب کہنے لگے، یہ سیاسی سوال ہرگز نہیں، بلکہ میں صرف اور صرف اپنے علم میں اضافے کی غرض سے پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی صورتحال کیسی ہے۔ میں نے گول مول سا جواب دے کر جان چھڑاتے ہوئے کہا کہ بالکل ویسی ہے جیسی آپ کے علم میں ہے۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ میرے خیال میں صورتحال بہت ہی خراب ہے۔ میں نے جواب دیا کہ آپ کا خیال بالکل درست ہے اور میں آپ سے متفق ہوں۔ اب آگے مزید گفتگو کا دروازہ بظاہر بند ہو گیا، مگر وہ صاحب کافی مستقل مزاج تھے۔ کہنے لگے، آپ کے خیال میں یہ سب کون کر رہا ہے؟ میں نے کہا، یہ سب کچھ یقیناً وہی کر رہے ہیں جن کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس ہومیوپیتھک اور پرامن قسم کی سیاسی گفتگو سے تنگ آ کر حاضرین محفل نے غیر سیاسی گفتگو شروع کر دی اور یہ غیر سیاسی گفتگو سٹوٹگارٹ کی مسجد کمیٹی کے بارے میں تھی۔ اس غیر سیاسی گفتگو میں آہستہ آہستہ اتنی گرما گرمی شروع ہو گئی کہ میزبان بابر اقبال نے بے مشکل بیچ پہ چوکراتے ہوئے متوقع جنگ و جدل کو روکا۔ اس غیر سیاسی گفتگو کے نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے شرکائے محفل نے سیاسی گفتگو شروع کر دی۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ بلاول بھٹو آج کل اتنا تاؤ کیوں کھا رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کی قیادت پر اتنا کیوں برس رہے ہیں؟ میں نے کہا، برطانیہ کے غیر تحریر شدہ آئین کی مانند ہمارے غیر تحریر شدہ سیاسی آئین کے مطابق اب پیپلز پارٹی کی اقتدار کی باری تھی جو انہیں نہیں دی جا رہی، لہٰذا ان کا احتجاج تو بنتا ہے۔ ایک اور صاحب نے سوال داغا کہ پاکستان اور ایران نے ایک دوسرے پر میزائل داغے اور ڈرون کے ذریعے سرحد پار حملے کیے۔ پاکستان نے نہ صرف اپنا سفیر بلا لیا بلکہ ایرانی سفیر کو بھی واپس پاکستان آنے سے منع کر دیا اور پھر کسی منطقی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ہی شتابدی سے صلح بھی کر لی اور حالات کو معمول پر لے آئے۔ آخر اتنی افراتفری میں بنیادی مسائل کو طے کیے بغیر صلح کیوں کی گئی؟ میں نے کہا، اس جھگڑے کی وجہ سے ایرانی تیل وغیرہ کی سمگلنگ کا برا اثر پڑ رہا تھا اور اس 2 طرفہ سرحدی کاروبار کے بینیفیشریز کو مزید مالی نقصان سے بچانے کے لیے حالات کا معمول پر لانا ضروری تھا، لہٰذا فوری طور پر صلح کر کے دونوں طرف کے اسٹیک ہولڈرز کے معاشی معاملات کو درست کر دیا گیا۔ ایک اور صاحب نے پوچھا کہ آپ کے خیال میں انتخابات ہوں گے؟ میں نے کہا، سپریم کورٹ کے حکم کے بعد الیکشن نہ ہونے کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، تاہم یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ 8 فروری کو جو کچھ ہوگا وہ اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن الیکشن ہرگز نہیں ہوں گے۔ وہی صاحب پوچھنے لگے کہ آپ کے خیال میں اس الیکشن کے نتائج کیا ہوں گے؟ میں نے کہا، وہی نتائج ہوں گے جو طے کیے جا چکے ہیں اور وقت آنے پر ان کا اعلان کر دیا جائے گا۔ آپ کو نتائج کے سلسلے میں ڈبے پر نہیں، فارم 45 پر یقین کرنا پڑے گا۔ ایک اور صاحب نے سوال کیا کہ پھر ایسے نتائج کی کیا حیثیت ہوگی؟ میں نے کہا، جنہوں نے یہ سب کچھ طے کر رکھا ہے ان کے نزدیک آپ کی اور ہماری نہ کوئی حیثیت ہے اور
اور نہ ہی کوئی اوقات. آپ جو مرضی سوچیں، ان کو آپ کی رتی برابر پرواہ نہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں.